جن کی مسکراہٹیں جنت کو جگمگا دیں. اگر وہ ایک بار ہمیں تمہیں دیکھ کر کے مسکرا دے تو ہماری دنیا بھی جنت ہو جائے, ہماری آخرت بھی جنت. اسی علی مرتضیٰ کا ایک بیٹا ہے جسے دنیا امام حسین کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام محمد باقر کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا امام موسیٰ کاظم کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید داؤد کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید عبدالعزیز کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید ابراہیم کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید ادریس کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا سید نجم الدین کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا غیاث الدین کہتی ہے, ان کا بیٹا ہے جسے دنیا معین الدین غریب نواز. بیٹے کو دیکھ کے پتا چلتا ہے باپ کیسا ہو. نسب نامے میں اختلاف ہے, جو میں نے قریب کا دیکھا وہ آپ کے سامنے پڑھ دیا تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی اور سننے میں بھی آسانی. یہ غریب نواز امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے, 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. زیادہ نہیں کہتا, ایک ہی بات کہتا, میرے خواجہ کو قدرت نے ہر ولی کی الگ الگ صفات ہیں. غریب نواز کی صفت یہ ہے وہ مشفق بہت ہے, وہ مہربان بہت ہے, وہ بڑے کریم ہے, وہ بڑے رحیم ہے. ان کی چوکھٹ پہ ان کی ظاہری حیات میں بھی کوئی آتا تھا تو روتے آتا تھا, مسکراتے جاتا تھا. اور آج بھی ان کی چوکھٹ کی شان یہ ہے, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. زیادہ نہیں غریب نواز کے بارے میں صرف ایک بات کہہ دوں, اگر عقیدتیں موجود ہوں دل میں تو غریب نواز کو جہاں پکارو, غریب نواز روحانیت کے طور پہ حاضر ہو جاتے ہیں, روحانی طور پر مدد کرتے ہیں. کوئی پکار کر تو دیکھے, کوئی آواز لگا کر تو دیکھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم کر کے دیکھو, آج بھی وہی بادہ ہے, وہی جام ہے, وہی صحبہ ہے, وہی میخانہ ہے, وہی میخار ہے. کوئی آئے تو صحیح ذرا دل لے کر کے, آؤ آؤ میں آپ کے سامنے ایک بات ہے. اگر قیامت کے دن مجھ سے کوئی پوچھے, کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے معین الدین تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے, تو میں قطب الدین بختیار کا پیش کر دوں گا. وہ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز نے تربیت کی, بہت تربیت کی, بہت سکھایا, بہت پڑھایا, بہت علم دیا, تقویٰ دیا, پرہیزگاری دیا, سب کچھ عطا کیا. یہ پیری مریدی جو ہوتی ہے وہ آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. استغفر اللہ, بڑوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے, اپنی اوقات بھی نہیں, میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. پیری مریدی گروپ بندی کیوں ہوتی ہے؟ بگڑے ہوئوں کو سدھار دو. نشہ کرتا ہے اس لیے کہ مقرر بولے گا وہ آدمی اٹھ کے چلا جائے گا, لیکن پیر بولے گا اٹھ کے سنوارنے کے لیے تھا, سجانے کے لیے تھا. اور اللہ اکبر, اگر آپ اس کی صحیح تصویر دیکھنا چاہیں, بہت ساری ہستیاں ہیں, عنوان سب نہیں ہے, لیکن اگر اس کی صحیح تصویر سے گفتگو کرتا ہے تو حسن مجتبیٰ کی گفتگو کا انداز کیا ہوگا. اللہ اکبر, چلتے ہیں تو پیروں کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی, بولتے ہیں تو کان لگا کر کے سننا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا وجود ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. کوئی تصنع نہیں, کوئی بناوٹ نہیں, کوئی تام جام نہیں. اللہ اکبر, لیکن وہ مرد کلندر جہاں بیٹھ گیا وہیں پر انجمن سجا دی. جن گاؤں کے اندر سنیوں کو انٹری نہیں تھی وہاں پر سنیت کا قلعہ تعمیر کر کے بتا دیا کہ اللہ اکبر, تم مقرر اور مناظروں کو تو روک سکتے ہو بستی میں آنے سے, لیکن حسن کے بیٹے کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تقریر کا مقابلہ تقریر ہو سکتی ہے, تحریر کا مقابلہ تحریر ہو سکتی ہے, لیکن حسن اخلاق کا مقابلہ کچھ نہیں ہوا کرتا. دادا باپو نے یہی کر کے دکھایا. ہم تو روتے ہیں کہ وہ چلا گیا, جانا تو سب کو ہے, جانا تو سب کو ہے. کیا پیری مریدی کر کے دکھا. پیری مریدی میں کوئی گروپ بندی نہ تھی, اسی لیے دادا باپو کے جتنے مرید ہیں یکساں میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ سب سے محبت سے ملتے ہیں. ہر سلسلے کے پیر کہتے ہیں, اس لیے کہ پیر نے ان کو سکھایا ہی یہ تھا. ان کا پیر اتنا بڑا ہو کر ہم جیسے بچوں کی بھی دست بوسی کی طرف جھکتا تھا.
آج قدرت کسی کو 4-6 ماننے والے دے دیتی ہے تو بندہ جھکتا نہیں، لیکن یہ پھلدار ٹہنی ہے۔ وہ امام حسن کا ایسا بیٹا، وہ غوث اعظم کا ایسا بیٹا، فخر سادات سیدوں کا فخر ہے۔ قیامت تک سیادت فخر کرے گی کہ سوراشٹر میں کوئی ایسا بھی گزرا جس نے حلال و حرام کہہ کر نہیں بلکہ بچ کر کے دکھایا، تقویٰ کہہ کر نہیں کر کے دکھایا۔ آپ نے دیکھا، میں کوئی میں نے عابد صادق صاحب نے کہا ہم مبالغہ کرنے والے لوگ ہی نہیں، میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے۔ میری پہلی ملاقات غلام حسین باپو کے عرس میں ہوئی تھی، میں چھوٹا تھا، چھوٹا تو ابھی بھی ہوں، 10ویں جماعت کا طالب علم، 10ویں کا ایگزام دیا تھا، چھٹی لگی تھی۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے فرمایا تھا بریلی شریف کے عرس میں ہم سب کو ساتھ جانا ہے۔ الطاف بھائی بھاؤ نگر کے اپنے ہمارے پرانے صاحب، انہوں نے کہا تھا بریلی شریف جا رہے ہو تو چند دن پہلے چھٹی لگی ہے تو چلو دادا باپو کے یہاں ان کے والد کے عرس میں شریک ہو جانا۔ اس وقت تو عرس اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتا تھا، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے زمین پہ چند گدے لگے ہوتے تھے، اس وقت بھی حافظ صادق کو میں نے تب بھی دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیض غوث اعظم۔ اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں تو پڑھ ہی رہا تھا، 10ویں جماعت کا طالب علم، صبح کو اسکول جاتا تھا، دوپہر میں مدرسہ پڑھنے جاتا تھا، لیکن قبلہ امیر محترم کا حکم تھا چھٹیوں کا فائدہ اٹھانا ہے تو چلیں، اور ہمیں یہیں سے دلی جانا تھا، دلی کے ساتھ حضرت کے ساتھ سفر کرنا۔ جب میں پہنچا پہلی ملاقات، میرے ذہن میں وہی تصور تھا، اتنا بڑا پیر ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے، اور جگہ سب ایسے نہیں، میں سب کی بات تو اور جگہ جو ماحول تھا وہی، لیکن جیسے پہنچے الطاف بھائی نے تعارف کرایا یہ ہمارے سید صاحب ہیں اور یہ بھی حسنی سید ہیں۔ میں نے واللہ اللہ کی عزت کی قسم، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، حضرت نے ہاتھ بھی چومے پیر بھی چومے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیا ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ابھی زمین پر موجود ہیں؟ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے جب بھی پھر میری ملاقات ہوئی، بالکل اس لیے کہ اس وقت مجھے تصور نہیں تھا، جب بھی ملاقات ہوئی میں الرٹ رہتا تھا۔ پھر میں نے کبھی اپنے ہاتھ، اس لیے کہ ہمیں ادب سکھایا، یاد رکھنا ہزاروں سال کی محنت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے۔ میں بے عمل نہیں بلکہ بد عمل آدمی ہوں، لیکن اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ادب کے زیور سے نوازا، اس پر شکر، اللہ اس میں اضافہ کرے، اللہ اس میں اضافہ، اللہ نے ہمیں بہت ادب کی توفیق دی ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری نسلوں کو۔ پھر میں نے ہمیشہ جب اس بزرگ سے ملا الرٹ رہ کر کے ملا کہ کبھی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں اس طرح نہ جانے۔ پھر اس کے بعد مسجدوں کا تسلسل ہے، مدارس کا تسلسل ہے، دوست اور دشمن میں وہاں کوئی فرق ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں کوئی دشمن ہی نہیں تھا۔ جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ لوگ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ہماری دشمنی کے قابل نہیں ہیں، ان کا تصور ہی ہوتا ہے۔ امام حسن کو مروان نے گالی دی، بہت گندی گالی دی، تو امام حسن نے کہا میں تجھے جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ تو قابل ہی نہیں ہے کہ میں تجھے جواب دوں، اس لیے کہ جواب دینا مطلب آدمی کو برابر کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میں تجھے جواب دوں، اور میں جواب نہیں دوں گا، اس میں حکمت یہ ہے اگر جواب دے دوں گا تو میرا اجر کم ہوگا اور تیری سزا کم ہو جائے گی، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا اجر کم ہو جائے اور تیری سزا کم ہو جائے۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں بڑے بنو، اور جو بڑے ہوتے قد سے نہیں ہوتے، ٹوپی کی اونچائی سے بڑے نہیں ہوتے، کرتوں کی کڑائی سے بڑے نہیں ہوتے، اجلے کپڑوں سے بڑے نہیں ہوتے، بڑا انسان سوچ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ بڑی کمپنیوں کے جوتے پہن لے تو بھی آپ بڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ بڑی کمپنیوں کے جوتے تو نچنیے بھی پہنتے ہیں۔ آپ بڑی کاروں میں گھوم کر بھی بڑے نہیں ہوتے، کیونکہ زانیہ عورتیں بھی جو ہے وہ بڑی کاروں میں گھومتی ہے، جو پوری دنیا میں زنا کے لیے جاتی ہے وہ بھی بڑی کاروں میں گھوم
گھومتی ہے. بڑے گھروں میں رہ کر بھی لوگ بڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ جن کی قبروں کا نشان مٹ گیا وہ بڑے گھروں میں رہ چکے ہیں. فرعون کا محل آج بھی کھنڈر بنا ہوا ہے، نمرود کا محل آج بھی کھنڈر بنا ہوا ہے، قارون کا جو ہے وہ معاملہ آج بھی دکھ رہا ہے، یزید کا دربار آج بھی دنیا کے اندر دعوت عبرت دے رہا ہے. نہ درباروں سے بڑا ہوتا ہے، نہ مکانوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ کپڑوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ چپل جوتوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ کاروں سے بڑا ہوتا ہے. یہ بھی بتا دوں صرف علم حاصل کرنے سے بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک علم والا بھی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے لعنت بھگتتا پھر رہا ہے. بڑا آدمی کب ہوتا ہے؟ جب اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا کردار بڑا ہوتا ہے، اس کا انداز زندگی بڑا ہوتا ہے. اور پھر کہتا ہوں بیٹے کو، میں نے ایک جملہ کا بیٹے کو دیکھ کے باپ کا پتہ چلتا ہے. اگر اب نسلیں دادا باپو کو تو نہیں دیکھ سکے گی لیکن منیر باپو کو تو دیکھ سکتے ہیں. بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا تصویر بنائی ہے مصور نے، کیا تصویر بنائی. چہرہ تو قدرت نے بنایا ہی لیکن کردار اپنے باپ کا ایسے ڈھال لیا، بولنے میں وہی انداز، بیٹھنے میں وہی انداز، اخلاق کا وہی انداز. آپ دادا باپو سے کیا سکھاتے ہیں؟ جیسا باپ ویسا بیٹا بنانے کی سوچو. تو تم نے کیا اپنے بیٹوں کو کیا بنایا؟ بتاؤ اپنے بیٹوں کے بارے میں کیا فکر؟ دادا باپو کو آپ کے بچوں کے بارے میں فکر تھی کہ تمہارے بچے پڑھ لیں لکھ لیں، لیکن نہ پڑھا رہے ہو نہ لکھا رہے ہو. وہ پیر ایسا جس نے علم پہ محنت کی ہے نا. یہ بات بھی میں ذمہ داری سے کہوں جتنی مجھے معلومات ہے، اپنا گھر خود نہیں بنایا لیکن اللہ کے سینکڑوں گھر بنائے. وہ جو گھر دیکھتے ہو نا وہ باپو نے خود نہیں بنایا، نہ ان کی چاہت تھی. ہاں یہ انہوں نے خود نہیں، ان کی چاہت تھی اسکول بناؤ، مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ. آج علم کا کیا حال ہے؟ پورا سوراشٹر خالی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہار کے اندر خوش آئین تبدیلی ہے، وہاں کے لڑکے آئیس بن رہے ہیں، آئی پی ایس بن رہے ہیں، علم کی طرف توجہ. اور یہاں علم کی طرف کوئی توجہ نہیں. چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہو. وہ کہتا ہے میں پٹھان ہوں، وہ کہتا ہے میں رنگریز ہوں، وہ کہتا ہے میں شیخ ہوں، وہ کہتا ہے وہ ہوں، میں وہ کہتا ہوں. ہم کچھ نہیں بھائی. یہ شیخ پٹھان مغل ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، حضور کا غلام ہونا بڑی بات ہے. اتنا بڑا ٹائٹل ہونے کے بعد اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے. وہ چودھری ہے، وہ یہ ہے، اور وہ کیا ہے. پڑھو، ابھی بھی پڑھو. گجرات میں بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. باپ مر جائے 3 بار صحیح قل اللہ پڑھ کے آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے. معاف کرنا، برا لگے تو دل ٹوٹے تو معاف. آپ اپنے ابا کے لیے 3 بار قل اللہ نہیں پڑھ سکتے، کیسے بیٹے ہو؟ آپ اپنے باپ کا جنازہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. بھائی جنازہ کیا صحیح پڑھو گے؟ آپ جنازہ بول نہیں سکتے. جنازہ بولتے ہو تو ہنسنے کی بات ہے. جو جنازے کا تلفظ صحیح ادا نہ کر سکے وہ جنازہ کیا پڑھ سکتے؟ ثنا یاد نہیں، درود ابراہیم یاد نہیں، نماز یاد، کچھ نہیں یاد ہے. کم سے کم اپنے بچوں پہ تو یہ ظلم مت کرو. اگر دادا باپو سے محبت تھی تو سر پہ ہاتھ رکھ کر صرف ہاتھ چومنا، اسی کا نام محبت ہے. دادا باپو کے مشن سے محبت. جو مشن سے محبت کرتا ہے صحیح عاشق وہی ہوتا ہے. امام حسین پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، کب تک؟ 56 سال تک. لیکن جب ایک طرف مدینہ منورہ اور ایک طرف مشن مصطفیٰ، تو امام حسین نے کیا ثابت کیا؟ مدینہ شریف میں نہیں رہے، نبی کے مشن کا ساتھ دیا. تو اصل عاشق مشن والے کو کہتے ہیں. اگر آج دادا باپو تمہارے دلوں میں زندہ ہیں تو دادا باپو کے مشن کی طرف. میں دیکھتا تھا کہ جب کہیں میں نے علم کی تقریر کر دی یا کہیں اچھی تقریر کر دی تو مجھ سے ملتے تھے تو مجھے یاد دلاتے تھے وہ فلاں جگہ بہار میں تقریر کر رہے تھے، وہ یہ حصہ بہت اچھا تھا، گجرات میں آنا تو اس کو بیان کرنا. میں نے سنا وہ وہاں بولا بہت اچھا بولا، بابا تھوڑا بول دینا اس کو بھی ہمارے گجرات میں. یہ انداز یعنی سب پر نظر رہتی تھی. میں تو خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. مجھ سے کہتے تھے کہ میں تو تجھے سنتا رہتا ہوں، میں تجھے سنتا، تقریر میں آؤں نہیں آؤں تجھے سنتا رہتا. اور کیا عشق رسول تھا. نعت پڑھی جا رہی ہے تو آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو برس رہے. ایسا لگتا تھا وہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں پہنچ گئے. ذکر سیدہ آیا تو آپے سے باہر ہو جاتے تھے. ذکر اہل. اور انہوں نے سب سے بڑی بات، سنیوں کے کسی اختلاف میں حصہ نہیں لیا.
جی 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 آج سوراشٹر کے سنیوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں سنیوں کے اختلاف ہمارے اندر ہم کمزور بن جائیں سنیوں سے لڑنے کی. ہم سے زیادہ کمزور کوئی سنیوں سے مت لڑو. اگر کوئی سنی لڑنے کے لیے آئے بولو بھائی ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا, آپ بڑے ہم چھوٹے ہیں. آپ کے پیر نے یہی کیا, آپ کے مقتدیٰ نے یہی کیا. اسی لیے دادا باپو متفق علیہ ہستی تھے. ہر سلسلے, ہر خانقاہ, ہر علاقے کا لوگ ان سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے. دادا باپو کا سب سے بڑا مشن تھا قوم پڑھے, پڑھاؤ اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ضیاء الرحمن باپو بیمار تھے, میں کمریلی کبھی نہیں آیا. وہ ہمارا بھائی جو ہے وہ اللہ اسے جزائے خیر دے, سراج بھائی, ہم وہ افرین والے, میں آس پاس جہاں جاؤں ایک سید صاحب کو ساتھ میں لے کر آئے. باپو ہمارے یہاں تاریخ دینے میں, نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے آپ کے یہاں, نہیں آ سکتے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, نہیں آ سکتے. ضیاء الرحمن باپو نے کہا اس کو بلاؤ, آنا پڑے گا. وہ کہا کہ رکاوٹیں, کہا میں ہر رکاوٹ کا مقابلہ کروں. انہوں نے بلایا اور ان کی حیات میں پروگرام ہوا, لیکن محرومی یہ کہ جب میں آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھے. اور آج بھی جو محبت ضیاء الرحمن باپو دیتے تھے محبوب الرحمن باپو کی, وہ محبت میں فرق نہیں ہے. یہ بھی اسکول چلا رہے ہیں, مدرسے چلا رہے ہیں. اپنے پیروں کو دیکھو, ہر بار آپ یہ طے کر کے اٹھو یہاں سے. اگر دادا باپو اور ان کے اجداد سے محبت ہے تو آج آپ کو یہ طے کر کے اٹھنا پڑے گا, ہمارے گھر کا کوئی بھی بچہ گریجویٹ سے کم نہ ہو. اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ سب فضول بات ہے. اس کو اپنی زبان میں لوگ کہتے ہیں ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا. کیوں پیسے نہیں ہیں؟ موبائل نہیں خریدتے ہو, 5-5 ہزار کی جنس نہیں خریدتے ہو, قیمتی جوتے نہیں خریدتے ہو, سب تو خریدتے ہو نا. بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ٹھیک ہے مت خریدو جوتا, اسی کی فیس اسکول میں بھرو. مت خریدو قیمتی موبائل, 10 سال ہلکا پھلکا موبائل استعمال کر لو, فیس بھرو بچوں کی. 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو, پڑھاؤ بچوں کو. 10 سال اگر ایجوکیشن پہ محنت کرو کہ نہ صرف 10 سال, پورے ملک کا ماحول بدلے. میں نے کئی جگہ پورے ہندوستان میں یہ بات کہی. ایک شخص کی آواز میرے کان میں آئی, میں نے کلپ سنی, وہ کہہ رہا تھا ہم اپنے بچوں کو تلوار دیں گے. میں نے کہا دے دو, آپ کی مرضی ہے. ہم اپنے بچوں کو تلوار نہیں دیں گے, ہم اپنے بچوں کو قلم دیں گے. کیونکہ میرے نبی سب سے پہلی آیت جو لے کر آئے تھے وہ پڑھنے لکھنے سے متعلق تھی. ہمارا مذہب لڑنے لڑانے کی بات نہیں کرتا ذات کی وجہ سے. ہمارا مذہب قلم کی, ہمارے مذہب نے قلم کی قسم اٹھائی ہے. نون والقلم وما یسطرون, قلم کی قسم, اس کی تحریر کی قسم. قلم اٹھاؤ, وجہ جہاں تلوار ناکام ہوتی ہے وہاں قلم کام کرتا ہے. تلوار کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, قلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میں پھر کہتا ہوں اے پی جے عبد الکلام تلوار لے کے نہیں اٹھا تھا, قلم لے کے اٹھا تھا. اور اس ملک ہندوستان میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کوئی بھی عبد الکلام کا نام لیتا ہے عزت کے ساتھ لیتا ہے, کیونکہ ہندوستان کو ایٹمی طاقت جس نے دیا ہے وہ رسول اللہ کا وہی غلام ہے جس نے ہندوستان کو, ابھی میں مسلک کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں, نظریات کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا نا, اس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کیا. اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, پتہ ہے جب اس کے باپ نے اس سے کہا کہ میں تجھے اب نہیں پڑھا سکتا آگے, تو پھپھی نے کہا اور دادا نے کہا ہم تجھے پڑھائیں گے بیٹا. اور گھر کے زیورات بیچ کر اے پی جے عبد الکلام کی پڑھائی کا انتظام کیا گیا. زیورات کب تک کام آ سکتے تھے؟ زیورات کی رقم ختم ہو گئی تو عبد الکلام نے اخبار روڈ پہ بیچ کر اپنی اسکول کی فیس کا انتظام کیا. اور اب کہاں پہنچے, کہاں پہنچے؟ آپ کہتے ہو تعصب کا دور ہے, میں نے کہا کون سا دور تھا جو اس میں تعصب نہیں تھا؟ آپ مجھے ایک دور بتا دے جب تعصب نہ ہو. اہل کفر کے پاس تعصب ہمیشہ رہا ہے.
بلکہ جس دن سے اسلام آیا ہے تعصب کے درمیان اسلام پروان چڑھتا رہا۔ کیا ابو جہل میں تعصب نہیں تھا؟ کیا ابو لہب میں تعصب نہیں تھا؟ کیا عتبہ شیبہ میں تعصب نہیں تھا؟ آگے پھر بڑھتے چلے جائیں، جہاں اسلام گیا اسلام کو تعصب ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ارے جہاں کفر ہوگا وہاں تعصب ہوگا، لیکن اہل تعصب میں شخصیت کو کیسے منوایا جاتا ہے یہ اپنے بزرگوں سے سیکھو۔ ان لوگوں نے تعصب کی پرواہ نہیں کی، وہ لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کی ضرورت بن گئے، لوگوں کو ماننا پڑا اور قدموں میں گرنا پڑا مجبوری کے طور پر۔ یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، لوگوں پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بن کر سامنے آؤ، اس لیے کہ جب لوگ تلاش کرنے لگے تو تمہاری صلاحیت اتنی زیادہ ہو کہ مجبوراً لوگوں کو تمہیں اپنا امام بنانا پڑے۔ لیکن آج صلاحیت کی طرف کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ جب کاپی کر کے، چوری کر کے، نقل کر کے ایگزام دو گے ڈگری تو مل جائے گی، صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ رات کے 2-2 3-3 بجے تک تو اپنے بچے موبائل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اسٹڈی کب کریں گے؟ بتائیے، اسٹڈی کرو، راتوں کو جگو، خوب پڑھو، خوب پڑھو، آگے بڑھو۔ اور آپ کو بتاؤں نبی کے خاندان نے جتنا پڑھا تمہیں ملا کوئی ایسا پڑھا ہوا؟ آپ دیکھیے امام محمد باقر کو امام باقر کیوں کہتے ہیں؟ آپ تھک گئے، میری بات پوری کر لوں، چلیں۔ بات ہی ایسی ہے کہ سر پہ اولے کی طرح گر رہی ہوگی، ہے نا؟ ہاں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ ہم لوگوں سے محبت اتنی کرتے ہو، ہم کڑوی کہیں میٹھی کہیں آپ ضرور سنو گے، اسی لیے ہم دے رہے ہیں۔ امام محمد باقر کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ باقر کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے، چیر پھاڑ۔ کوئی علمی مسئلہ پیش کر دو اتنا سمجھا دیتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے تو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اس لیے ان کو امام باقر کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق، امام اعظم جیسا شخص پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، امام جعفر صادق ہے۔ اچھا مرد تو مرد ہے، عورتیں بھی اتنی پڑھی لکھی کہ دوسرے خاندان کے مرد ان کی خواتین کے پاس پڑھنے والے۔ سیدانی سیدات اگر موجود ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر چھوٹی ہو تو آپ کا بڑا بھائی ہوں، بڑی ہو تو چھوٹا بھائی، تم بھی پڑھو۔ سیدانیوں سے بھی کہتا پڑھو۔ سیدانیوں میں ایک سیدہ ہے جسے نفیست العلم کہتے ہیں، ان کا نام ہی نفیست العلم ہے، مصر کی کتب رہ چکی ہیں، نفیسہ مصری ان کو کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی بہو تھی، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو تھی، امام حسن کے خاندان کی بیٹی تھی۔ جب آئی تو پردہ لگا کر کے مردوں کو مصر میں پڑھانا شروع کیا۔ ہزاروں مرد نفیسہ مصری کے پاس پردے کے پیچھے بیٹھ کر پڑھنے آتے تھے، اور ان مردوں میں کون کون پڑھنے آتا تھا؟ ایک نام لے لوں، امام شافعی کا نام سنا ہے؟ امام شافعی جیسا نفیسہ مصری کا شاگرد ہے جس نے امام اعظم کو امام اعظم بنایا ہے، وہ جعفر صادق ہے، اور جس نے شافعی کو امام شافعی بنایا ہے وہ امام جعفر صادق کی بہو سیدہ نفیسہ مصری ہے۔ امام شافعی نے وصیت کی تھی، میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے جانا، انشاءاللہ میری مغفرت ہو جائے۔ جس کے گھر کی عورتیں امام بنائے، یہ وہ گھرانہ ہے، اس گھرانے سے آپ وابستہ ہو۔ خود پڑھو بچوں کو، خوگرے حمد سے تھوڑا سا سید صاحبان میری حمایت کر رہے تھے، ایک جملہ کہہ دوں، ایشو مت بنانا، کلپ کاٹ کے مت چلانا۔ سیدوں کو چاہیے کہ وہ بھی پڑھیں، اصل علم رسول کے وارث تو آپ ہو۔ حیرت ہے مجھے، ہمارے گجرات کے سادات نہیں پڑھ رہے ہیں، سب پڑھیں، سید لوگ پہلے پڑھیں۔ بہت معذرت کے ساتھ اگر یہ حمایت کر رہے ہیں تو بول رہا ہوں، ورنہ میں نہیں بولتا۔ اور اگر کوئی برا بھی مانے تو جب کھانا کھانے کے بعد کہا جاتا ہے دعا کر دو، کہتے تم کرو، کہو تم کرو، کہو تم کرو، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہاتھ بھی اٹھا لے تو اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کو کھلا دے، جس نے ہمیں پلایا اس کو پلا دے، اور جن کو عزت ہے۔ ہم کھانا کھانے کے بعد مسنون عربی کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے سیدوں کا؟ اپنے نانا کو کیا منہ دکھائیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کو کہنا بھی نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن کہہ جا رہے ہیں۔ اصل علم رسول کے وارث تو
गौस पाक ने इतना पढ़ा था, फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, पैदाइशी वली थे फिर भी कहते मैंने इतना इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करते करते अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत अता की। गरीब नवाज पैदाइशी वली थे, आप इल्म हासिल करने के लिए समरकंद बुखारा तक गए कि नहीं गए? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदाइशी वली थे, आप इल्म हासिल करने के लिए निकले कि नहीं निकले? हम क्यों इल्म हासिल नहीं करते? कि नहीं हम सैयद हैं तुम मेरे भाई, क्या हम गौस पाक से बड़े सैयद हैं? हम गरीब नवाज से बड़े सैयद हैं? साबिर पाक से बड़े? मुझे माफ करना, मैं खादिम हूँ आपका, जूतियां बरदार हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? हर जमाने में तकवे में सैयद सबसे ज्यादा होते थे, इल्म में सैयद सबसे ज्यादा, कोई उनसे आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन क्या दौर आ गया है, हम दूर हो गए इल्म से, इसलिए फिर क्या हो रहा है पता है? दुनिया हमें डरा रही है, हमारे आगे मत जाना, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। इल्म हासिल करोगे वो रंग आएगा, इसको सोने पे सुहागा कहते हैं। सैयद साहिबान से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर घर में 5 बेटे, एक को आलिम बने, एक को हाफिज बने, पूरे खानदान को के लिए काफी होगा, निकालें। अच्छा चले, अगर मौलाना अब्दुल रहीम जैसे लोग अगर आंखें भी दिखाते हैं 5-6 साल बर्दाश्त कर लेना, 5-6 साल आप इनकी आंखें बर्दाश्त करो, फिर हम इन्हें आंखें दिखाएंगे, बर्दाश्त कर लो ना, बर्दाश्त कर लो। और एक बात बताऊं, जो सादात किराम के बच्चे हैं उनसे कहता हूं, जब मदरसा पढ़ने जाओ, स्कूल पढ़ने जाओ, ये सोच के मत जाओ कि मैं बापू हूं, ये सोच के जाओ मैं शागिर्द हूं। एक वाकया बताता हूं इस पर। हुजूर सैयदुल उलमा हमारे दादा पीर नज़मी मियाँ सरकार के वालिद थे, और हमारे मुर्शिद इजाज़त हुजूर सैयदी सनदी आकाई व मौलाई सैयद अमीन मियाँ साहब महरवी मुद्दज़िल्लहुल आली के बड़े अब्बा, वो आलिम भी थे, हाफिज भी थे, मुफ्ती भी थे। सैयदुल उलमा का एक वाकया मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, चलो ये बोल करके बात पूरी कर लें। फरमाते हैं कि मेरे मामू, उनके मामू ने मुझे हाफिज मिल्लत के पास पढ़ने के लिए भेजा। हाफिज मिल्लत हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी सुम्मा मुबारकपुरी, उन दिनों वो अजमेर शरीफ दारुल मोइनिया उस्मानिया में पढ़ाते थे। तो कहा कि जब महारेरा शरीफ आला हजरत का पीर खाना, बदायूं शरीफ वालों का पीर खाना और बड़ी बड़ी खानका, बल्कि हुजूर सैयदी आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर खाना, किचौजा शरीफ का भी पीर खाना, इस एतबार से कि हुजूर अशरफी मियाँ को हुजूर सैयद आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत और इजाजत दी थी, तो इस एतबार से उनका भी पीर खाना इतना बड़ा। तो सैयदुल उलमा फरमाते हैं, मेरा बचपना था, जब मैं अजमेर शरीफ गया तो मुझे लेने के लिए हाफिज मिल्लत खुद स्टेशन पे आए और मुझे लेकर गए और 3 दिन तक अपनी गद्दी पे बिठाए। मैंने अपने बहुत मोतबर आलिम से बात सुनी है, उन्होंने इंसाफ किया है, तो मैं बता, बहुत मोतबर आदमी, 3 दिन तक उन्होंने मुझे अपनी गद्दी पे बिठा दिया। सैयदुल उलमा फरमाते हैं 3 दिन के बाद का शहजादे आप ज़ियारत के लिए आए, मुझसे मिलने आए, यानी अजमेर शरीफ ज़ियारत के लिए आए गरीब नवाज की, या मुझसे मिलने आए या पढ़ने आए? कहा इस वक्त तो मामू जान ने आपसे पढ़ने के लिए भेजा है। तो कहा ये गद्दी अब आप नहीं बैठना, ये उस्ताद की गद्दी है, आप वहाँ बैठना। सैयदुल उलमा फरमाते हैं चूंकि बचपने से लोग हाथ चूमते थे तो इतना कड़वा जुमला तो बहुत खतरनाक था कि वहाँ बैठना, इसलिए कि सैयदुल उलमा वो कि आला हजरत जैसे लोग उनके बचपने में उनके आगे हाथ बांध करके खड़े रहे। 4 साल 3 साल की उम्र में सैयदुल उलमा 3-4 साल की उम्र में आला हजरत जैसा मुजद्दिद हाथ बांध के खड़ा रहता है। अब वो सुने कि वो सामने बैठो बच्चों के साथ और तलबा का मुझ पर तो बहुत बिजली गिरी, ये क्या हो गया? लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, मामू ने भेजा पढ़ने के लिए, पढ़ लो। तो कहा वो दिन मैंने बर्दाश्त किया, इसीलिए आज मैं मुफ्ती बन गया। अगर मैंने वो वक्त बर्दाश्त न किया होता मैं कुछ भी नहीं बन पाता। तो जो मेरे सादात के, मेरे जो सरताज, मेरे आकायान नेमत है, बच्चा बच्चा हमारे लिए सर का ताज है, लेकिन हमें तो सादात होकर भी सादात की ताज़ीम का हुक्म दिया है, पढ़ो। अगर कोई आपको अल्लाह न करे दुख भी देता है पढ़ लो, तकलीफ भी देता है पढ़ लो। एक बात बताऊं, क्या सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये रसूलुल्लाह के सगे चचा के बेटे नहीं हैं? जब ये इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद के पास जाते थे तो उस्ताद के दरवाजे पे दस्तक नहीं देते थे, बैठ जाते थे।
اور بیٹھے بیٹھے نیند لگ جاتی تھی، بچپنا تھا تو وہیں سو جاتے تھے۔ تو استاد کے گھر کے جو ہوا چلتی تھی تو چہرے پہ گرد و غبار آتا تھا، استاد دروازہ کھولتے تھے، ارے نبی کے چچا زاد بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ استاد میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، اس لیے میں آپ کو دستک نہیں دکھا، نہیں آپ حضور کے چچا کے بیٹے کا، نہیں میں طالب علم۔ پھر ابن عباس نے کتنا علم سیکھا؟ سید المفسرین رئیس المفسرین۔ علم ایسے آتا ہے، علم بغیر محنت کے نہیں آتا، علم بغیر سیکھے کے نہیں آتا، علم بغیر تکلیف کے نہیں آتا، اس لئے علم سیکھو، سب سیکھو۔ حضور کی پوری امت علم سیکھے، سادات بالخصوص، سیدانیاں بالخصوص۔ ارے غوث پاک کے گھر کی ساری بچیاں، بیٹیاں، پوتیاں بڑی بڑی عالمہ اور محدثہ تھی۔ غریب نواز کی شہزادی بی بی حافظہ جمال حافظ قرآن تھی۔ یہ علم کی طرف دادا باپو کا مشن یہ تھا۔ جو بات چھڑا تھا آخری کر دوں پوری۔ غریب نواز کا ذکر چلتا، بیچ میں دادا باپو کا ذکر آ گیا، ضیاء الرحمن باپو کا ذکر آ گیا، اور سیدی احمدی سرکار کی تو کیا کہنے۔ آج ان کے صاحبزادے سید حامد حسین باپو بھی علم کی طرف ہی کوشش کریں۔ بولو آج وعدہ کرتے ہو گریجویٹ اپنے بچوں کو بنائیں گے؟ بچے بڑے ہو گئے تو پوتوں کو بنائیں گے، نواسوں کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم اتنا سکھاؤ کہ جتنا فرض ہے اتنا سکھاؤ۔ آخری بات تو غریب نواز سرکار نے جو بابا قطب الدین بختیار کاکی کو کہا کہ تم دلی جاؤ، یہیں سے بات چلی تھی۔ پھر ہم بہت دور نکل گئے، پھر واپس آ جاتے ہیں اجمیر شریف کی زمین پر۔ تم دلی سنبھالو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، دین کا کام۔ اب قطب صاحب گئے دلی، اب گئے تو کردار اخلاق وہ تھا کہ بادشاہ بھی متاثر ہوا اور مرید ہو گیا بادشاہ۔ بادشاہ کا نام سلطان شمس الدین التمش، مرید ہو گیا۔ اور مرید بادشاہ کا ہونا تھا کہ جو پرانے لوگ تھے سینئر، ان کی تو بے چینی ہو گئی۔ اور یہ جب سے قطب الدین آیا ہے اپنا پتہ کٹ ہو گیا ہے، حسد ہوا۔ اب حسد ہوا، اس کی طرف توجہ بادشاہ کی، اس کی طرف الزام لگانے لگے، یہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے۔ لیکن جتنا حسد کرتے اتنا جلتے، جتنا جلتے اتنا راکھ ہوتے۔ بھائی حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کو نعمت دی تم اس کی نعمت سے نہ الزام لگ چکے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آخری الزام جو لگایا، اللہ حسد کہاں تک گراتا ہے انسان کو۔ آخری الزام اس سید بادشاہ پہ جو لگایا وہ یہ کہ یہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ اتنا بڑا ولی قطب الاقطاب، سوے سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا کہ جب قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت دینے کی بات آئی، پیر و مرشد نے کہا خلافت دو، رسول اللہ نے خواب میں آ کے کہا خلافت دو۔ میر عبد الواحد بلگرامی یہاں تک لکھتے ہیں غریب نواز نے خدا کا جلوہ، اللہ کا جلوہ خواب میں دیکھا اور حکم ہوتا ہے کہ معین الدین قطب الدین کو خلافت عطا کرتا۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی کو سمجھے کیا ہو؟ بھائیو ہماری ہستیاں بہت بڑی ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جس دن ان ہستیوں کو سمجھیں گے ان کی غلامی کریں گے، لیکن ظاہر بن لوگوں کو کیا پتا اللہ۔ اور یہ سبع سنابل شریف بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کا ذکر کیا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے حوالے دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قطب صاحب کی شان یہ ہے کہ خواب میں قدرت کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے اور قدرت کی طرف سے کہا جا رہا ہے معین الدین قطب الدین کو خلافت عطا کر دو۔ یہ وہ بزرگ ہیں، ان پہ الزام
الزام کہ یہ تو معاذ اللہ زانی ہے، زنا کرتا ہے، اور اس کے ثبوت میں ایک اور نیا قضیہ گڑ دیا گیا، ایک فاحشہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس عورت کو کہا منہ مانگا انعام دیں گے، بس بادشاہ جس وقت بگھی پہ بیٹھ کے سیر کے لیے جا رہا ہو، دریا کی سیر کے لیے، اس وقت بس اتنا کہہ دینا کہ قطب نے تیرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ اب پلان تیار تھا، اور جیسے ہی تو کہے گی ہم سب آ جائیں گے، شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے، روڈ پہ ہنگامہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا، جب وہ بادشاہ سیر کے لیے نکلا عصر کے بعد، قطب صاحب اس کی بگھی کے اوپر، وقت کا بادشاہ قدموں میں، ایسے میں بگھی اس عورت نے روکو، بگھی روک دی۔ بادشاہ اتنا متقی پرہیزگار تھا، 4 عورتوں کے علاوہ کسی 5ویں عورت کو اس نے کبھی قصدن نہیں دیکھا تھا، ماں بیٹی بہن بیوی کے علاوہ اتنا پرہیزگار تھا۔ تہجد کبھی فوت نہیں ہوئی، عصر سے پہلے کی سنتیں کبھی فوت نہیں ہوئی، عشاء کے پہلے کی سنتیں کبھی فوت نہیں ہوئی، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ وہ بادشاہ تھا۔ جب بگھی روک دی گئی، بگھی روکی تو عورت نے کہا یہ بتاؤ شمس الدین، کیا اللہ کا قانون تم زمین پہ نافذ کرتے ہو؟ کہا بالکل، اسی لیے تو ہم بادشاہ بنے۔ کہا یہ بتاؤ زنا کی سزا کیا ہے؟ کہا اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو کوڑے لگیں گے، شادی شدہ کرے تو سنسار کر کے اس کو مار ڈالا جائے گا۔ تو کہا یہ قانون صرف عوام کے لیے ہے یا جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، قطب اور ابدال گردانتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے؟ کہا اللہ کا قانون سب کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے قانون عطا کہ کوئی کرے۔ کہا یہ جو تیرا پیر ہے نا، یہ مکار بن کر کے جو بیٹھا ہے، یہ میرے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس کا بچہ میرے پیٹ میں۔ اتنا سننا تھا۔ کسی شریف انسان کے لیے الزام کتنا دکھ والا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کسی شریف پر کبھی الزام لگنے کی نوبت نہ آئے۔ انسان موت کے وقت جتنا درد نہیں ہوتا، جھوٹے الزام کے وقت شریف آدمی اتنا بے قرار ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے۔ بابا قطب صاحب کی تو حالت غیر ہو گئی، حالت کیا غیر ہوئی ہے، اور یہ سب آگے دوڑتے بھاگتے، جو منصوبہ تھا، جو پلان تھا، مارو پیٹو ذلیل، یہ وہ مکار، ولایت کا چولا پہن کر کے دھوکہ دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اب بادشاہ بھی حیران، فیصلہ کرے تو کیا کرے، پیر و مرشد ہے۔ قطب صاحب کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب بھیڑ ہو گئی، چلانے کی چیخنے کی آوازیں بلند ہوئی، ہنگامہ تھا، شور تھا، قطب صاحب نے اجمیر معلیٰ کی طرف رخ کیا، کہا مرشد اس وقت تو آپ کے سوا مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے اذن سے آپ ہی نے مجھے اجمیر معلیٰ سے دلی بھیجا ہے، اور میں اللہ کے دین کے لیے آیا ہوں۔ مرشد اب تیری دعائی ہے، اگر آپ نے مدد نہ کی تو تیرا یہ مرید رسوا ہو جائے گا، چشتیت پر وہ دھبا لگے گا، قیامت تک کوئی دھو نہیں سکے گا، ولایت کا لباس وہ بدنام ہوگا کہ پھر کوئی ولیوں پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ گویا کہ قطب صاحب نے یہ کہا ہو، وگیر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیف آنو شکستہ رات پشتی، وہاں کے خواجہ عثمان حرمن، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مرشد کو دل کی گہرائیوں سے مدد کے لیے پکارا، اتنا پکارنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا سامنے سے پبلک کو ہٹاتے ہوئے غریب نواز تشریف لا رہے ہیں۔ مرشد کو آتے دیکھ کر کے سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی، سازش کرنے والے بھی حیران تھے۔ ادھر کسی نے دل ہی دل میں پکارا ہے، اور فریاد نبی کے بیٹے نے سنی ہے۔ واللہ اسی لیے تو ہمیں یقین ہے، جب نبی کے بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل سے۔ ادھر دسا ٹیکتے ہوئے آ گئے، بادشاہ کھڑا تھا، سب ادب سے کھڑے۔ مرشد نے سیدھا بابا قطب سے کہا، بیٹا قطب کیا ہوا؟ اتنے مغموم تھے کہ آواز بھی نہیں نکلی، ہاتھ سے اشارہ کیا ایسے اور ایسے۔ غور کریں کیا دکھ ہوتا ہے، کیا دکھ ہوتا ہے الزام کے وقت اللہ کسی پہ وہ وقت نہ لائے۔ اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے، اور وہ بھی یہ گندا الزام۔ آواز نہیں نکلتی تھی، بس بادشاہ کی طرف اشارہ کیا، عورت کی طرف اشارہ کیا، آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ مرشد نے کہا رکو، 2 رکعت نفل پڑھی، اپنا عصا عورت کے پیٹ پہ رکھا، کہا بچے تو ہی بتا کہ تو کس کا ہے۔ غریب نوازے کا بچے تو ہی بتا تو کس کا ہے۔ پیٹ سے آواز آئی، قطب الدین تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقبول بندہ
ہے, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, یہ فلاں 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 سب کے نام لے کے کہا. انہوں نے رشوت دے کر سازش کر کے میری ماں کو ورگلایا ہے کہ منہ مانگی قیمت دیں گے, قطب الدین کو برباد کر دو, ان کو بدنام کر دو. بس اتنا کا شور ہوا, بادشاہ نے کہا خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے, اور یہ جتنے مجرموں کے نام بتائے ہیں ان سب کو قید کر دیا جائے, پھانسی پر چڑھا دیا جائے. قطب الدین کی عظمت کے ڈنکے پھر بلند ہونے لگے, وقت کا بادشاہ قدموں میں گرا. لوگ کہنے لگے اس الزام کے خاتمے کے لیے تو غریب نواز آئے تھے, مرشد کدھر گئے؟ اس ہنگامے میں دیکھا تو مرشد تھے ہی نہیں, مرشد مدد کے لیے آیا, نظروں سے اوجھل ہو گئے. اسے غریب نواز کہتے ہیں. یہ غریب نواز کی شان ہے. اللہ ہم سب کو ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.